ادائیگی کی ہے، اللہ کا احترام کیا ہے، اللہ کی عظمت کی ہے، اللہ کے حکموں کا پابند رہا ہے، اللہ کا کفر نہیں کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، غیر اللہ کی دہائیاں نہیں دی ہے، غیر اللہ سے حاجت روائی نہیں کی ہے، جو اللہ کا بن کے رہا ہے، اللہ کی شریعت کی پابندی جس نے کی ہے، وہی آدمی اس سوال کا جواب دے پائے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ لیکن اور اسی طریقے سے ہمارا دین اسلام ہے۔ آپ کا دین کیا؟ ابھی کوئی پوچھا جائے فوراً کہیں گے ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، بڑے کر و فر کے ساتھ۔ لفظ مسلمان کا غرور ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ مسلمان وہ ہے اور دین اسلام کو اپنا دین وہ مانتا ہے جو دین اسلام کے ہر چھوٹے بڑے حکموں پر سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ دین اسلام کو جس نے دین مان کر کے پابندی کی، عمل کیا، اسلام کے مطابق اپنے عقیدے کو ڈھالا، اپنے اخلاق کو ڈھالا، اپنے چہرے مہرے کو ڈھالا، اپنے لباس کو ڈھالا، اپنے گھر کو ڈھالا، اپنی تجارت کو ڈھالا، یعنی دین اسلام کا وہ پابند رہا، وہی جواب دے پائے گا۔ اور آج تو بڑا آسان ہے، تمہارے نبی کون ہیں؟ سب کہہ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جواب کون دے پائے گا وہاں؟ کون دے پائے گا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب درجے محبت کی، آپ کا احترام کیا، آپ کی عظمت کی، اور جس طرح آپ سے محبت اس کو تھی، آپ کی عظمت اس کے دل میں تھی، آپ کے سنت کی محبت کی اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور حتی المقدور سنت کو زندہ کیا اور سنت سے لو لگایا اور سنت پر عمل کیا۔ یہ نہیں کہ نبی ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان رہے ہیں لیکن چہرہ ہمارا دوسرا، پینٹ ہمارا ٹخنے کے نیچے، معاملے میں دھوکہ دھڑی، جھوٹ اور غیبت، گھروں میں فلمیں، مسلمان کو دھوکہ دینا، تکلیف پہنچانا۔ رسول ہمارے رسول ہے لیکن رسول جیسا ہمارا اخلاق نہ ہو، رسول جیسا ہمارا عقیدہ نہ ہو، رسول جیسا ہمارا عمل نہ ہو، رسول جیسا ہمارا دل نہ ہو، تو کاہے کو رسول مان رہے میرے بھائیوں؟ لہذا میرے بھائیوں، ان تینوں سوالوں کا جواب مومن آدمی جواب دے گا۔ اب کیا ہوگا؟ جواب مل گیا، یہ پہلے سوال، اس کے علاوہ بھی سوالات ہیں میرے بھائیو۔ اب مومن بن کر کے اس نے دنیا کے اندر زندگی گزاری، اللہ رب العالمین کا آرڈر آئے گا، افرشوا لہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ، اسے جنتی لباس پہنا دو قبر کے اندر، اور اس کے لیے جنتی کپڑا اتار دو، جنتی کپڑا پہنا دو، اور اس مومن کی قبر اتنی کشادہ کر دی جائے گی جہاں تک ایک آدمی کی نگاہ پہنچتی۔ اور اسی طریقے سے فرشتہ کہے گا دیکھو ادھر تاکو، وہ جنت ہے جسے اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ جنت کا دیدار کرتے ہی مومن آدمی کہے گا اے اللہ جلدی قیامت قائم کر دے، اے اللہ جلدی قیامت قائم کر دے، اس ٹھکانے سے میں لذت حاصل کروں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنتی کہے گا مجھے اجازت دے دو، میں اپنے بال بچوں کے پاس جاؤں، دو صاحباب کے پاس جاؤں، اور جن کو میں روتا ہوا چھوڑ کر کے آیا ہوں میں انہیں خوشخبری سنا دوں کہ اللہ نے میری اس طرح تکریم اور عزت فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اس کے بعد اس مومن آدمی کے سامنے ایک نہایت ہینڈسم اور خوبصورت آدمی آئے گا، شکل و صورت اچھے پیرہن میں وہ مومن آدمی کے سامنے ایک آدمی آئے گا۔ یہ قبر کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ مومن آدمی پوچھے گا آپ کون ہیں؟ وہ کہے گا میں تیرا نیک اعمال ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہے گا میں تیرا نیک اعمال ہوں جس کو تو نے آخرت کے لیے بھیجا تھا۔ وہ مومن اور خوش ہو جائے گا، اور جب وہ مومن کہے گا کہ مجھے اہل و عیال کے پاس جانے کی اجازت دو، میں انہیں خوشخبریاں سنا دوں، فرشتہ کہے گا نم کا نومت العروس لا یوقظها الا من احب الیہ، تم ویسے ہی سو جاؤ قبر کے اندر جیسے ایک دلہن سوتی ہے بے فکر ہو کر کے، اس کو اس سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہی جگاتا ہے۔ دلہن سو جاتی ہے، کون جگاتا ہے؟ اس سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اس کا شوہر، یعنی تم آرام کی نیند سو جاؤ۔ یہ قبر کی نعمت ہے، اس سے پتہ چلتا قبر کے اندر عملوں کا ثواب بھی ملے گا۔ کافر آدمی کے بارے میں برا بن عازب کی جو روایت اللہ کے رسول نے بیان کیا، لیکن کافر آدمی
جب اس کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ کالے کلوٹے ڈراؤنی شکل و صورت والے فرشتوں کو اتار دیتا ہے. وہ دیکھ کر کے سب فرشتے اسے خوشخبری سناتے ہیں، جہنم کی خوشخبری، عذاب قبر کی خوشخبری سناتے ہیں. دیکھتے ہی اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. کس کی حالت نہ خراب ہو میرے بھائیو ساتھیو؟ عجیب، غیر معروف، غیر مانوس مخلوق نہایت ڈینجرس ڈراؤنے شکل و صورت میں سامنے بالکل بھرے ہوئے ہیں. اس کے بعد جہنم کی خوشخبری بھی سنا رہے ہیں. ملک الموت آتے ہیں، روح نکلنے کا حکم دیتے ہیں، روح نہیں نکلتی. کافر کی روح نکلتی نہیں، نہ اسے سلام کرتے ہیں، اور جہنم کے عذاب کی خوشخبری سناتے ہوئے روح نکلتی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح پورے جسم میں بھٹکتی ہے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ کافروں اور مشرکوں کا عمل بیان کیا جا رہا ہے. لہذا کفر اور شرک سے توبہ کرو. کفر اور شرک دنیا میں بھی بے عزتی کا سامان ہے، قبر میں اندھیرے پن کا سبب ہے، اور آخرت میں جہنم کا لقمہ بنانے والا عمل ہے. فرشتے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح گیلے روئی کے اندر سکچا ڈال کر کے نکالا جائے کہ روئی بھی اس کے ساتھ آ جائے کمان نما، ایسے ہی فرشتے سکچا اس کے جسم میں پرو دیتے ہیں اور بے دردی کے ساتھ کھینچ لیتے ہیں. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روحیں بن کے آتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روحیں بن کے آتے ہیں، بڑے بے دردی سے جسم میں گھس کے روحیں کھینچ لیتے ہیں. جیسے کہ کمان نما کوئی تیر ہو جس کے نوکیلے ہوں اور بھیگی روئی میں ڈال دیا جائے اور کھینچا، روئی بھی اس کے ساتھ کھینچ لیتے ہیں. اور پھر اس کی اس روح کو اتنے بدبودار چچھڑے کے اندر رکھتے ہیں کہ ویسے بدبو کا اندازہ کسی انسان نے دنیا کے اندر کیا ہی نہیں ہے. بدبودار چچھڑے کے اندر لپیٹ کر کے اس کو لینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، لیکن چونکہ وہ مامور ہوتے اوپر جاتے پہلے آسمان پر، آسمان سے کھلتا نہیں، بہرحال حکم میں کھل جاتا، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر روح پہنچتی ہے. پورے 7 آسمان کی فضا بدبودار ہو جاتی ہے. بدبو، اتنی بدبو کہ آپ اندازہ نہیں کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا نام سجین میں رکھ دو، جس کے اندر، جس رشتے کے اندر کافروں کی روحیں، مشرکوں کی روحیں اور نفاق اعتقادی والوں کی روحیں یا بدعملوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں. اس کے بعد اللہ کہے گا پھینک دو اس کی روح کو اس کے جسم کے ساتھ، اس کے روح کو اس کے جسم کے پاس پھینک دو. فرشتے وہیں سے پٹک دیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان عملوں سے محفوظ رکھے جن عملوں کا نتیجہ یہ ہے. آمین رب العالمین. فرشتے وہیں سے پٹک دیں گے، روح جسم میں آ جائے گی. فرشتے آئیں گے منکر اور نکیر، نہایت کالے کلوٹے شکل صورت میں، بڑے بڑے دانت والے، بڑے بڑے آنکھ والے، زمین کو چیرتے پھاڑتے چچراتے ہوئے آ کے حاضر کریں گے. اس کافر کو روح ڈالیں گے، زندہ ہو جائے گا. کافر کے دیکھتے ہی تو پتا پانی ہو جائے گا، حواس باختہ ہو جائے گا، پریشان حال ہو جائے گا. آپ تصور کیجئے میرے بھائیوں، اندھیری رات ہے. چلیے آپ تصور کریں، ہم تصور کریں قبر کا. اندھیری رات ہے، سنسان جگہ ہے، کوئی مونس و غمخوار نہیں، کوئی ہماری آواز کو سننے والا نہیں، کوئی ہمارے درد کا درما کرنے والا نہیں، کوئی ہمیں گھوٹ پینے والا نہیں. سنسان جگہ ہے، اندھیری رات ہے، کالی کلوٹی رات ہے، تاریک رات ہے. ایسے موقع پر اگر کوئی اجنبی آواز ہم سن لے، کتنے بھی دلیر ہو، کتنے بھی بہادر ہو، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ یہ تھوڑا سا اشارہ کیا گیا. قبر کا منظر تو کچھ اور ہی ڈینجر و خطرناک ہوگا. بہرحال اس سے 3 سوال ہوگا: من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا. وہ منافق ہو یا کافر ہو کہے گا ہا لا ادری. اور منافق کہے گا لوگ کہتے تھے میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہے، میرا یہ ہے، رب اللہ ہے. میں بھی کہتا میں نہیں جانتا. فرشتہ کا لا دریت ولا تلیت، نہ جانا، نہ سمجھا، نہ پڑھا. چنانچہ میرے بھائیوں ساتھی، فرشتے قبر کے اندر عذاب سنیے میرے بھائیوں. اور یہ کافروں اور مشرکوں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر اس آدمی کو اس طرح کا قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے جو بدعمل ہوگا یا ایسے اعمال کر کے بنا توبہ کے گیا ہوگا جس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہو. چنانچہ فرشتے گرز اٹھائیں گے، گرز، اور دونوں فرشتے اتنی تیز کے ماریں گے کہ سر چکنا چور ہو جائے گا. آپ اندازہ کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا البسوہ من النار، افرشوہ من النار. اس کے لیے جہنم کی آگ کا بستر قبر کے اندر بچھا دو.
जहन्नम की आग का कपड़ा पहना दो, वफ्तहू लहू बाबा मिनन नार, और इसके कब्र में जहन्नम की एक खिड़की खोल दो। चुनाचे जहन्नम की खिड़की करने के बाद सोचें मेरे भाइयों, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। तसव्वुर करें, आग का बिस्तर है, आग का लिबास है, और जहन्नम की खिड़की भी खोल दी गई है। क्या हालत होगी? अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज। बदअमलियों से हम तौबा करें, अपने बुरे अमाल और अखलाक से हम तौबा करें। कोई पता नहीं है कि आप 30 साल के हैं, 70 साल जिंदा रहेंगे। कोई पता नहीं है कि तारा रहमान तू बोल रहा, तेरी आवाज कब बंद हो जाए, कोई पता नहीं। तेरे बच्चे रोते रहेंगे, तेरी बीवी बिलखती रहेगी, तेरे ख़िसाब अकारिब तुझे देखने के लिए तरसते रहेंगे, लेकिन दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। चुनाचे कब्र के अंदर, काफिर के कब्र के अंदर जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, उसमें वो चलेगा भुनेगा। और यही काफी नहीं मेरे भाई, अजदहों को उतार दिया जाएगा उसके कब्र के अंदर। ऐसे अजदहे कि दुनिया की तरफ अगर एक बार फूंक मार दे तो क़यामत तक कोई हरियाली नहीं दिखाई देगी। और यही नहीं मेरे भाई और साथियों, अल्लाह ताला जमीन को हुक्म देगा, उसकी कब्र ऐसे मिल जाएगी, फतख्तलिफ अदलाउहु, उसकी दाएं जाने। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह हदीस बयान की कि उसके कब्र को समेट दिया जाएगा, शिकंजों में उसके कब्र जकड़ दी जाएगी, फसब्बका बैना असाबिही, अल्लाह के रसूल ने हयात करके साहबे कराम को देखा कि उसके दाएं जानिब की पिसलियां बाएं जानिब आ जाएंगी, बाएं जानिब की पिसलियां दाएं जानिब आ जाएंगी। कोई मरहम पट्टी करने वाला नहीं होगा, कोई हॉस्पिटल पहुंचाने वाला नहीं होगा, कोई दवा देने वाला नहीं होगा। और यही नहीं बल्कि एक निहायत खतरनाक बदबूदार शक्ल सूरत में एक आदमी उसके पास आएगा। ये पूछेगा ये कौन है? वो कहेगा मैं तेरा बुरा अमल हूं, मैं तेरी बदकारियां हूं। और अल्लाह ताला उसके कब्र में जहन्नम की खिड़की जब खोलेगा तो फरिश्ता कहेगा देख तेरा ठिकाना यही है, जहन्नम के अंदर तेरा ठिकाना यही है। वो देख कर बौखला करके कहेगा ऐ अल्लाह तू क़यामत ना ला, क्योंकि जिस अजाब में मैं मुब्तला हूं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक वो जहन्नम का अजाब है। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम के सामने इस हदीस को बयान फरमाया, जिस हदीस से जहां अजाब कब्र और नईम कब्र का सबूत मिलता है, वहीं ये बात भी मालूम होती है कब्र के अंदर इंसान को उसके अकीदे और अमल के हिसाब से नेमतों से नवाजा जाएगा, और उसके अकीदे और अमल के हिसाब से उसे अजाब से दो चार किया जाएगा। मेरे भाइयों साथी, आइए अब थोड़ा इख्तिसार के साथ सुना जाए कि कब्र के अंदर किन किन गुनाहों की बिना पर अजाब होगा, किन किन गुनाहों की बिना पर। मेरे भाइयों और साथियों, यहाँ ये बात याद रहनी चाहिए कि जिन गुनाहों के वजह से कब्र के अंदर अजाब होगा वो गुनाह बेशुमार हैं, लेकिन यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि चाहे काफिर हो, काफिर और मुशरिक और निफाक़े एतकादी पर मरने वाले को सख्त से सख्त दर्दनाक अजाब होगा, लेकिन मुवहिद मोमिन और मुसलमान बंदे को भी अगर वो कोई ऐसा गुनाह बिना तौबा के करके गया है जिस गुनाह की सजा अजाब कब्र है, तो उसे भी अजाब कब्र हो सकता है। ये अल्लाह की अगर कोई मुवहिद है, मोमिन है, तौहीद परस्त है, उससे कोई गुनाह हुआ और बिना गुनाह के वो बिना उस गुनाह से बिना तौबा किए हुए वो मर गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत में है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा तो अज़ाब कब्र से दो चार करेगा, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा तो उसे निजात दे देगा। बहरहाल हर आदमी अपने अपने अमल के हिसाब से कब्र के अंदर अजाब से दो चार किया जाएगा, क्योंकि अज़ाब कब्र ये अल्लाह की नाराज़गी का असर है। अज़ाब कब्र ये अल्लाह के गज़ब का असर है। जिसने जितना अल्लाह को गज़बनाक किया होगा, जिसने जितना अल्लाह को नाराज किया होगा, उसी हिसाब से उसे कब्र के अंदर अजाब दिया जाएगा। अजाब कब्र के बारे में एक हदीस मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह बयान किया है उन गुनाह वालों को कब्र के अंदर अजाब होते हुए अल्लाह के रसूल ने देखा और बयान किया। समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त हदीस है और लंबी हदीस है। समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर और बेशतर अपने सहाबा कराम से कहा करते थे कि तुम लोगों ने कोई ख्वाब देखा है?
آج تم لوگوں نے کوئی خواب دیکھا؟ اللہ اکثر و بیشتر اللہ کے رسول اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے، تو جو دیکھا ہوتا وہ بیان کرتا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں بھائی چلو، ایک دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب آج دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے بیان کیا جو کچھ دیکھا تھا یا نہیں بیان کیا۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں نے دیکھا ہے، صبح ہمارے پاس دو فرشتے آئے، ہمارے پاس دو فرشتے آئے، ذرا غور سے سنیے گا، اور دونوں نے کہا چلو۔ ہم نے کہا کہاں چلیں؟ چنانچہ بہرحال ان دونوں کے ساتھ میں چل دیا، ان دونوں کے ساتھ جو دونوں میرے پاس خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا چلو، میں ان دونوں کے ساتھ چل دیا۔ چلتے چلتے ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جو بالکل چت لیٹا ہوا ہے، بالکل چت لیٹا ہوا ہے، اور اس کے ایک جانب ایک آدمی بڑا سا پتھر کا تودا لیے ہوئے کھڑا ہے، اور دوسرے جانب بھی ایک آدمی بڑا سا پتھر کا تودا چٹان لیے ہوئے کھڑا ہے۔ داہنے جانب والا آدمی جو اپنے ہاتھ میں بڑا سا پتھر کا چٹان لیے ہوئے ہے تودا، زبردست اس کے سر پہ مارتا ہے، اس چت لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ، اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، اور یہ چٹان یا پتھر لڑک کر کے دور چلا جاتا ہے۔ اب وہ آدمی وہ چٹان لانے کے لیے واپس جاتا ہے کہ اتنے میں دوسرے جانب والا فرشتہ بھی وہی کام شروع کر دیتا ہے، اور اس کے سر کو کوچا جا رہا ہے۔ یعنی دونوں جو دائیں اور بائیں کھڑے ہیں چت لیتے ہوئے آدمی کے سامنے بغل میں، وہ دونوں پتھر کی بڑی چٹان سے تودے سے اس کے سر کو باری باری کوچ رہے ہیں، اور لگاتار یہی سزا دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ بھائی یہ آدمی کون ہے، اس کا گناہ اور جرم کیا ہے؟ فرشتے نے کہا ذرا آپ آگے بڑھیے، آپ ابھی آگے بڑھیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول ان کے دونوں کے ساتھ اللہ کے رسول آگے چلے گئے۔ دیکھا تو ایک آدمی اپنے گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، اور اس کے ایک جانب گدی کے بل لیٹا ہوا ہے ایسے، اس کے ایک جانب ایک آدمی چاقو لیے ہوئے کھڑا ہے، اور بائیں جانب بھی ایک آدمی چاقو لیے کھڑا ہے۔ دائنے جانب والا آدمی گلے میں وہ چاقو ڈالتا ہے، پھاڑ کر کے یہاں تک لے آتا ہے، پھر آنکھ میں ڈالتا ہے اور پھاڑ کر کے یہاں تک لے آتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ اپنا کام کرنا بند کر دے دوسرا آدمی یہی کام کرنے لگتا ہے۔ یعنی دونوں مل کر کے باری باری اس کے جبڑے اور آنکھ کی سزا کو خوب یہاں تک جمجم تک پھاڑ رہے ہیں، چیر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم سے پوچھا یہ کون ہے، اس کا گناہ کیا ہے جس کو مسلسل دو آدمی اس طرح سزا دے رہے ہیں؟ فرشتے نے کہا آپ اور آگے بڑھیے۔ اتنے میں آگے بڑھ گیا، آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک تنور ہے، تنور جانتے ہو نا، ایک تنور ہے جس کے اندر کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں چلا رہے ہیں، اور اس میں آگ جل رہی ہے، اس تنور کے اندر آگ جل رہی ہے، اور کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں چیخ اور چلا رہے ہیں، اور اس میں جب آگ کی لو اٹھتی ہے یہ تھوڑا اوپر آتے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو فوراً وہ آگ کی لو بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اسی کے اندر وہ ہو جاتے ہیں، نکلنے کا کوئی چانس و موقع نہیں ملا، اور اسی طرح وہ جلائے جا رہے ہیں اور چیخ اور چلا رہے ہیں۔ میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کون ہے، ان کی سزا کیا ہے، کیا وجہ، ان کا جرم کیا ہے؟ فرشتہ کہتا آپ آگے چلیے۔ آگے جاتے 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 دیکھتا ہوں، یہ خواب ہے اللہ کے رسول اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا کہ ایک نہر ہے، نہر بہ رہی ہے جس کے اندر سرخ خون کی نہر ہے، اور اس نہر کے اندر ایک آدمی تیر رہا ہے، اس خونی نہر کے اندر ایک آدمی تیر رہا ہے، اور خون کی بدبو تو آپ جانتے ہی۔ جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا اس خونی نہر سے تو اس کے کنارے ایک آدمی کھڑا جو اس کے منہ میں پتھر بھر دیتا، پتھر مار کر کے پھر لوٹا دیتا۔ جیسے مثال کے طور پر سانپ جب پانی سے نکلے تو آپ پتھر مارے تو کہاں بھاگ جائے گا اپنی جان بچانے کے لیے؟ پانی میں۔ چنانچہ اس خونی نہر کے اندر وہ ایسے ہی تیر رہا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتائیے کیا وجہ ہے؟ پھر
اللہ کے رسول اکرم، حدیث کا اختصار کرتے میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے بتایا جو دونوں آئے تھے، ذرا سنیے، گویا یہ تین کتنے طرح کا عذاب ہو رہا ہے، اور یہ قبر کی بات ہے، اور قیامت تک یہ عذاب اسے ہوتی رہی۔ پہلا کون تھا؟ جس کے جبڑے اور آنکھ کو اس کے جمجم سر کو کچلا جا رہا تھا، دوسرا جبڑا اور آنکھ کو پھاڑا جا رہا تھا، تیسرے کون لوگ تھے؟ ایک تنور، آگ کی تنور میں ننگے مرد اور عورت جل رہے تھے، اور چوتھا کون تھا؟ ایک خونی نہر میں تیر رہا تھا، اور یہ عذاب قیامت تک رہے گا۔ اس کا مطلب یہ عذاب کہاں ہے؟ قبر کے اندر دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے استفسار پر فرشتے نے کہا کہ پہلا وہ آدمی، ذرا غور سے سنیے گا میرے بھائیو ساتھیو، پہلا آدمی جس کو آپ نے دیکھا ہے، جس کے سر کو پتھر سے دونوں فرشتے یا دونوں آدمی کچل رہے تھے، ان کو جگہ دیجئے، ممتاز بھائی کو جگہ دیجئے۔ پہلا آدمی جس کے سر کو، ذرا غور سے سنیے گا، دونوں آدمی پتھر سے باری باری کچل رہے ہیں، کوچ رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ۔ اس آدمی کا قصور اور جرم یہ ہے کہ قرآن کو اس نے سیکھا تھا، پڑھا تھا، سنا تھا، اس کے باوجود قرآنی تعلیم پر عمل نہیں کرتا تھا، قرآنی تعلیمات پر، قرآنی احکامات پر یہ عمل نہیں کرتا تھا۔ اور کیا سزا اور کیا قصور تھا؟ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کی سستیوں کو اس اہم عبادت کے اندر جو ہے دور کر دے رب العالمین۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز سے سو جایا کرتا تھا۔ کیا قصور تھا میرے بھائیو ساتھیو؟ فرض نماز سے بلا کسی عذر شرعی کے فرض نماز سے سو جایا کرتا تھا، گویا نماز کے بارے میں لاپرواہ تھا، یا تارک صلاح تھا، یا نماز کی کوئی اہمیت دینے والا نہیں تھا۔ فرض نماز کے وقت یہ سو جایا کرتا تھا۔ ہے کار دنیا میں تیری چستی و چالاکی بڑی، کیا بندگی میں پڑ گئی تجھ پر بلا اے بے نماز۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے ہوتی ہے آدمی کی نجات۔ وہ نماز جو اسلام کی ایک بنیاد تھی، توحید کے بعد پہلی بنیاد تھی، وہ نماز جس کی وصیت اللہ کے رسول نے کہا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وہ نماز جو مومن و کافر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہے، وہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں میں سب سے پہلے واجب کیا ہے، اس نماز کے بارے میں اس نماز سے سو جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی اہمیت سمجھنے اور شریعت کے مطابق اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گویا وہ بے نمازی تھا یا نمازی کے بارے میں نماز کے بارے میں اس لیے اس کا سر کچلا جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز کے بارے میں تہاون یا سستی برتنے والا یا نماز کو چھوڑنے والے کو قبر کے اندر یہ سزا ہوگی میرے بھائی۔ اب آپ اختیار کر لیجئے، آپ اختیار کریں۔ بلڈنگ کے کام والوں کو دیکھ کے فجر میں بڑا ترس آتا مجھے، کوئی ہے تو نہیں بھائی برا لگ جائے، بڑا ترس آتا ہے۔ ہلکا پھلکا سویٹر پہنے ہوئے، منجن بھی نہیں کیے ہیں بیچارے۔ کافروں کی بات میں نہیں کرتا، مسلمانوں کی بات کرتا ہوں۔ لکی ہوٹل پہ نماز کے وقت بیٹھنے والوں کی بات میں کرتا ہوں۔ اور افسوس یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔